علم فقہ کا مطالعہ کرنے والے طلبہ کرام یا افراد جو ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کس کتاب سے علم فقہ پڑھنے کی ابتدا کریں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ اردو فتاوی جات کی طرف رخ کرتے ہیں اور ڈائریکٹ پھر فتاوی رضویہ کی طرف پہنچتے ہیں، اور پھر جب ان کو مسائل کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے تو وہ مطالعے سے محروم ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں ایک ترتیب رکھنی چاہیے۔ اردو فتاوی جات کا پڑھنا یقیناً فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن اگر ایک ترتیب کے ساتھ ہم چیزوں کو لے کر چلیں گے تو بڑی آسانی سے ہم اس فن کو سمجھ سکیں گے۔ بالخصوص درس نظامی کے جو طلبہ کرام ہیں وہ اگر علم فقہ کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ابتدائی اس کے مضامین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ فقہ حنفی کا کوئی ایک عربی متن وہ اپنی نظر سے گزاریں۔ مثال کے طور پر قدوری، یہ فقہ حنفی کا بڑا مستند متن ہے، تو قدوری اس کا یہ بالاستیاب شروع سے آخر تک مطالعہ کریں، چاہیں تو اس کے ساتھ کوئی عربی شرح جیسے الجوہرۃ النیرہ ہے یا اور بھی اس کی جو شروحات ہیں ان کا بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو علم فقہ کی بنیادی معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اس فن کے بنیادی مضامین کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا یہ ہدف بنانا ہے کہ کم از کم فقہ حنفی کا کوئی ایک عربی متن ہم بالاستیاب پڑھیں۔ مثال کے طور پر قدوری ہے، کنز الدقائق ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی متون ہیں جو پڑھے جا سکتے ہیں۔ جب ہم از ابتدا تا انتہا یعنی کتاب الطہارت سے لے کے کتاب المیراث تک فقہ حنفی کے تمام ابواب کو متن کی صورت میں پڑھ لیں گے تو کافی حد تک ہمیں ہر باب سے متعلق ابتدائی معلومات حاصل ہو جائے گی۔ ایک تو کام یہ ہے کہ عربی زبان میں کسی ایک متن کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، پھر اس کے بعد اردو زبان میں ہم اگر بہار شریعت کا مطالعہ کریں، از ابتدا تا انتہا بالاستیاب اس کا مطالعہ کر لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ عربی متن میں جو ہم نے فقہی ترتیب کے اعتبار سے فقہی مسائل پڑھے تھے، ان کی شرائط اور جو بھی ان کے لوازمات تھے وہ ہم نے پڑھے تھے، تو وہی اردو زبان میں آسان انداز میں مفتبی اقوال اور تصحیحات کے ساتھ ہمیں بہار شریعت میں وہ مل جائیں گے۔ جب ہم بہار شریعت کو بالاستیاب پڑھ لیں گے تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ عربی متن اور بہار شریعت کے مطالعے کے بعد ہم فقہ حنفی کے بنیادی ابواب سے متعارف ہو جائیں گے۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فقہ حنفی میں یہ ابواب بیان کیے گئے ہیں اور ہر باب کے تحت بنیادی یہ تعریفات ہیں، یہ شرائط ہیں، یہ احکام ہیں۔ اس کے بعد جب ہم اردو فتاوی جات کی طرف رخ کریں گے تو اب ہمیں ان مسائل کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا، ورنہ ڈائریکٹ جو اردو فتاوی پڑھتے ہیں تو اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص صورت سوال کے طور پر پوچھی جاتی ہے، سوال کیا جاتا ہے کسی مخصوص مسئلے سے متعلق، اب جو مفتی ہوتے ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں اور وہ اسی مخصوص صورت سے متعلق ہی جو اصول ہوتا ہے، جو قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے اس کا استعمال کر کے جواب دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اگر اردو فتاوی جات کو پڑھیں گے تو کسی بھی باب سے متعلق تمام تر معلومات ہماری نظر سے نہیں گزر سکیں گی، کیونکہ فتاوی جات میں تو جو چیز پوچھی گئی اس کا جواب دیا گیا، لیکن بہار شریعت میں یا عربی متن میں یا فقہ کی وہ کتابیں کہ جن میں تمام ابواب کو ترتیب وار ذکر کیا گیا ہے، ان میں ہر باب سے متعلق اہم مسائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس ترتیب سے اگر ہم پڑھیں گے تو بعد میں اردو فتاوی جات کا پڑھنا ہمیں زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو یہ اپنا ہدف بنائیے کہ سب سے پہلے عربی زبان کے کسی ایک فقہ حنفی کے متن کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کے بعد بہار شریعت کو بالاستیاب مکمل پڑھنا ہے، اس کے بعد اردو فتاوی جات کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔